زمین و آسمان کے مالک جس نے اس پوری کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اس کو خوبصورتی عطا کی اور اپنی انگنت مخلوقات سے اس کو آباد کیا۔ اس نے اس پوری کائنات کو اپنے تعارف، پہچان اور شناخت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی نے اس کی حکمرانی، پاسبانی اور نگرانی کے بطور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس عالم میں اپنا نائب بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ: میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور حضرت انسان کی رہنمائی، راہبری اور رشد و ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے نبیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر منتہا ہوا، تاکہ یہ انسان وہ عہد الست بھول نہ جائے جو اس نے عالم بالا میں اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ اللہ کے یہ بزرگیدہ بندے اپنے اپنے دور میں قوموں، قبیلوں اور خاندانوں میں بھیجے گئے اور دین کا، ایمان کا، اخلاق کا، انسانیت کا سبق بھٹکے ہوئے انسانوں کو دیتے رہے، اور اخیر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کارزار عالم میں اس سلسلے کی آخری کڑی بن کر تشریف لائے اور دنیا کے باطل ایوانوں میں توحید خداوندی کی ایک پر اثر آواز سے لرزہ پیدا کر دیا اور انسان کو انسانیت کا وہ سبق جو اس نے بھلا دیا تھا پوری قوت، طاقت، ہمت اور قربانی کے ساتھ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، مکہ کے ایک بنجر پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہوئی اور پورے عالم میں پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ خدا کی طرف سے ایسا دستور العمل اور قانون و شریعت لے کر آئے جو انسانی فطرت کا ہمراز اور دمساز تھا۔ زمین آسمان نے کبھی اتنے مؤثر اور ہمہ گیر قانون کا تجربہ نہیں کیا تھا، لہذا باطل کے سارے نظام ان کے نظام کے سامنے فیل ہو گئے، اور قرآنی تعلیمات، اس کی آیات اور نشانات کے ذریعے انسان نے انسانیت کا ایسا سویرا دیکھا جس میں ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ہدایت اور سچا دین دے کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ دین کے تمام بناوٹی شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کتنا ہی برا مانتے رہ جائیں۔ یہ لازوال ابدی ہدایت کا سرچشمہ وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں خود اس کے بھیجنے والے نے یہ کہا، یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رہبر انسانیت ہی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ان کو شرافت اور زندگی کے لیے صلاح و فلاح اور صفات حسنہ کا نمونہ بھی بنا کر بھیجا۔ مزید یہ کہ انسانیت کو راہ راست اور معیار اعلیٰ پر لانے کے لیے ایسی کاوش کے ساتھ بھیجا جس سے انسانوں کو جانوروں جیسی بے مہار زندگی سے نکل کر خیر و کامیابی کی زندگی میں داخل ہونے کی راہ ملی۔ رب العالمین نے اسی بنیاد پر ان کو رحمت للعالمین کی صفت عطا فرمائی۔ وہ امت جس کی طرف آپ بھیجے گئے، اس کو بھی دعوت اللہ اور کلمہ توحید کو عام کرنے کے لیے ایسے مکلف بنایا گیا کہ جس کے کرنے پر ہی اس کی خیر و فلاح اور کامیابی و کامرانی کو مقدر کیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لہذا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امت نے جب جب دعوت کی ذمہ داری کو پورا کیا وہ کامیاب رہی، اور جب جب اس فریضے سے غافل ہوئی امت ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئی، انفرادی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے۔ جب جب پیاسی قوموں تک حق و صداقت کی بات اور کلمہ توحید کی دعوت پیش کی گئی، ایمان و اسلام کی بارشیں برسیں، نسیم ہدایت کے جھونکے چلے، اور اس کے دامن میں سلگتی، سسکتی، تڑپتی، کراہتی انسانیت نے راحت و آرام، چین و سکون اور اطمینان کی سانس لی۔ آج کے اس پرآشوب دور میں بھی الحمدللہ جو لوگ اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں سرفروشانہ جد و جہد کر رہے ہیں، خداوند عالم اپنے فضل اور ان کی محنتوں سے بھٹکتے انسانوں کو جادہ حق و صراط مستقیم سے ہمکنار کر رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، کڑھن، سوز و اضطراب اور ان کا درد لے کر پوری انسانیت کو مخلوق پرستی کی لعنت سے نکال کر خالق سے جوڑنے اور کفر و شرک کی بھول بھلائیوں سے نکال کر توحید کی شاہراہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ یہ موازنہ بھی کریں کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنے میں ہم کہاں تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اور جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے
ہمیں ان سے کہاں تک مناسبت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پس پشت ڈال دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دھکے کھا کھا کر جس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا، اسے ہم دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں؟ کیا کسی کو کفر و شرک کی حالت میں دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہوتا ہے؟ کیا کسی کو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ کر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں؟ کیا طائف کے واقعے کی کوئی جھلک ہماری زندگی میں پیش آئی؟ کیا خواب میں بھی دعوت کے لیے کسی گھاٹی میں نظر بندی کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے؟ پھر ہم کیسے آپ کے امتی ہیں؟ امت کے کندھوں پر ڈالی گئی ان آفاقی ذمہ داریوں کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دعوت ایمان کے لیے متحرک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو وفا کرنے کی کوشش میں ہمتاً مصروف ہو جائیں، اور امت کی ذبح حالی، پستی و ذلت کا علاج اسی نسخہ شفا سے کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔